حضرت امام مہدی علیہ السلام کیا جنگیں صرف تلواروں سے کریں گے؟ کیا جنگ صرف دن میں ہوگی یا رات کو ہوگی؟ کیا ہم مان لیں جنگ تیر اور تلواروں کے ساتھ پرانے انداز میں ہوگی؟ کیونکہ رات کو جنگ کا نہ ہونا اس صورت میں سمجھ میں آتا ہے۔ عوام کے ذہنوں میں یہ بات عام ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور جنگ تیر و تلوار سے لڑی جائے گی۔ غالباً اس خیال کی بنیاد لفظ سیف ہے جو حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ سیف کے معنی تلوار کے ہیں، لیکن صرف اس کو دلیل بنا کر یہ بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں تلواروں سے جنگ ہوگی، کیونکہ لفظ سیف سے مراد متلقہ ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اس پر کافی دلائل بھی موجود ہیں۔ کئی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت امام مہدی کے دور میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرا ذکر اس بات کا ہے کہ جنگ ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے اس طرح کی جنگ نہیں لڑی ہوگی۔ دجال کی سواری والی حدیث جس میں اس کی سواری کی تیز رفتاری کا ذکر ہے، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں گدھے سے مراد کوئی جدید سواری بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حدیث میں ہے کہ جنگ احماق میں اللہ تعالیٰ کافروں پر فرات کے ساحل سے خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا، جبکہ احماق سے دریا فرات کا قریب ترین ساحل 75 کلومیٹر دور ہے۔ اس طرح اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کمانوں سے مراد توپ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کافی اشارے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم دجال کے تباہی پھیلانے تک جدید جنگ کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر اس وقت موجودہ ٹیکنالوجی ہوگی تو رات کو جنگ نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے وہاں اس وقت صورتحال ایسی ہو کہ رات کو کارروائی نہ کی جا سکے۔ اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کو ان علاقوں میں نقل و حرکت کرنا ممکن نہ ہو اور ساری کارروائی دن کے وقت ہی کی جائے، کیونکہ رات کو اپنے ٹھکانوں سے نکلنے کی صورت میں مجاہدین فوراً پہچان لیے جائیں اور ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس کے برخلاف دن کے وقت سارا شہر سڑکوں پر ہوتا ہے اور ہدف تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، نیز دشمن اپنے خیموں سے دن کو ہی نکل سکتا ہے۔ ایسا عموماً ان جنگوں میں ہوتا ہے جو شہری علاقوں میں لڑی جاتی ہیں، جیسا کہ آج ہم فضائی کارروائی فلسطین و عراق میں دیکھ رہے ہیں کہ مجاہدین اکثر دن میں ہی کارروائی کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جاری کفر و اسلام کے درمیان لڑائی میں دشمن کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جنگ اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اور اب یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جنگ کب اور کس جگہ کرنی ہے، بلکہ یہ معاملہ اب مجاہدین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جہاں اور جس وقت جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں وہاں کارروائی شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ حضرت امام مہدی کے دور میں ہونے والی جنگوں اور ان جنگوں میں مسلمانوں کی قوت کو سامنے رکھ کر اگر جدید ترین عسکری انداز میں اس وقت کی صورتحال کو سمجھا جائے تو صورتحال کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ اپنی طرف سے یہ حتمی رائے قائم کرنا کہ جنگ تلواروں کی ہی ہوگی اور اس رائے کو حدیث کے طور پر بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیر و تلوار ہی کے ذریعے جنگ ہوتی تھی۔ لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز کا بیان کرتے جس کو اس دور میں سمجھنا ممکن نہ تھا تو لوگوں کے ذہن اصل مقصد سے ہٹ جاتے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے لوگوں کے ذہن اس کو ٹھیک طرح سے سمجھنے سے قاصر رہتے۔
आखिरी दिन एक जंग का तस्करा है कि ऐसी जंग कभी ना देखी गई होगी। हो सकता है उस जंग में कोई नई किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जाएं जो इससे पहले इस्तेमाल ना किए गए हों। इस बात की तरफ मरने वालों की कसरत भी इशारा कर रही है। उस जंग में फतेह के बाद मुजाहिदीन दो खबरें सुनेंगे। पहली खबर मजीद कोमसान की जंग की होगी और दूसरी खरूजे दज्जाल की। जाहिर इस रवायत को पढ़कर ऐसा लगता है कि दज्जाल उस जंग के फौरन बाद निकल आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली मुस्लिम शरीफ की रवायत और दीगर रवायत में ये वजाहत है कि खरूजे दज्जाल रोमा यानी वेटिकन सिटी के फतेह के बाद होगा। मज़कूरा हदीस में अजमाल है, जिसकी तफसील ये है कि पहली खबर एक खतरनाक जंग के बारे में होगी। ये वो जंग भी हो सकती है जो कुस्तन दुनिया की फतेह के लिए लड़ी जाए। इस हदीस में ये जिक्र है कि जब मुसलमान दज्जाल की खबर सुनेंगे तो जो कुछ माले गनीमत वगैरह उनके पास होगा वो सब फेंक देंगे। इस बारे में नईम इब्ने अमाद ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत नकल की, जिसमें ये ताकीद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से उस वक्त वहाँ हो तो अपने पास से कुछ भी ना फेंके, इसलिए कि उसके बाद होने वाली जंगों में ये साजो सामान तुम्हारे लिए कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल में आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बात समझ लग गई होगी कि जंग तलवारों से होगी या जदीद तरीन हथियारों से। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।